شاعر کہتا ہے شہر طیبہ میں بلانا مصطفیٰ کا کام ہے اور گنبد خضرا دکھانا مصطفیٰ کا کام ہے. تو پھر یہ اس روزے کی جانب جائیں گے. اللہ اکبر. اگر شعر میں ہی اس کی جو ہے تعریفات سنیں تو ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں، لیکن ایک شاعر بڑی اچھی طرح سے کہتا ہے جو لوگ مدینہ المنورہ کو دیکھ کر آ جاتے ہیں، جو لوگ مدینہ المنورہ کی زیارت سے واپس آ جاتے ہیں، جو لوگ اپنی آنکھوں سے اس مبارک اور مقدس روزے کی زیارت کر لیتے ہیں، تو ایک شاعر بڑی اچھی طرح سے کہتا ہے الفت نبی میں ہمیں کیا کیا نظر آیا، الفت نبی میں ہمیں کیا کیا نظر آیا، سجدے میں سر جھکایا تو مولا نظر آیا، سجدے میں سر جھکایا تو مولا نظر آیا. اور میں بھول گیا تاج محل جیسے عجوبے، میں بھول گیا تاج محل جیسے عجوبے جب خواب میں سرکار کا روزہ نظر آیا، جب خواب میں سرکار کا روزہ نظر آیا. ارے یہ تو خواب کی بات ہے، یہ تو حالت نوم کی بات ہے، بیداری میں نہیں ہے، بلکہ نیند میں اگر روزہ مبارکہ نظر آ جاتا ہے تو تاج محل جیسی جو ہے رونقوں کو اپنے آپ سامنے وہ محب سمجھ لیتا ہے. لیکن ذرا سنیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں، جو اپنی ماتوں کی نگاہوں سے دیکھ کر آئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، جنہوں نے اپنی جو ہے حالت بیداری میں مدینہ المنورہ کی زیارت کی ہے، تو ان کے لیے شاعر کہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، بڑی اچھی طرح سے ان کے لیے شاعر کہتا ہے اس سے کرنا نہ کبھی تاج محل کی باتیں، اس سے کرنا نہ کبھی تاج محل کی باتیں. اس سے پہلے یہ شعر ہے، سنیں ادھر توجہ فرمائیں. ناز ہے ہم نے کہ ہم نے یہ عبادت کی ہے، ناز ہے ہم نے کہ ہم نے یہ عبادت کی ہے، چہرے گنبد خضرا کی زیارت کی ہے، اور اس سے کرنا نہ کبھی تاج محل کی باتیں، اس سے کرنا نہ کبھی تاج محل کی باتیں جس نے سرکار کے روزے کی زیارت کی ہے، سرکار کے روزے کی زیارت کی ہے. اس شہر نبی میں یہ جا رہے ہوں گے، اس زمین پر یہ قدم رکھنے والے ہوں گے جس کے لیے شاعر کہتا ہے وہ شہر مدینہ جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر مدینہ جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. اور وہ سونے سے کم کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، سونے سے کم کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. اب اس روزے کی بارگاہ میں چلیں گے اور یاد رکھیں ادب کا جو ہے خیال رکھیں، ادب کو ملحوظ رکھیں. وہاں پر ادب ضروری ہے، جو جتنا ادب وہاں پر کر لے گا اللہ پاک اس کو اتنی ہی بڑی نعمتیں عطا فرمائے گا. بڑے بڑے بزرگ وہاں پر گئے جو راتوں دن روتے تھے، مولا دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات بھی مولا تیری حکمت برستی ہے. اللہ اکبر. اس مدینے کا ادب ضروری ہے، اس بارگاہ رسالت کا ادب ملحوظ رکھیں. بڑے بڑے بزرگ جو بڑے بڑے راتوں روتے اللہ کی بارگاہ میں یہی دعائیں کرتے، مولا ہمیں مدینہ ایک بار تو دکھا دے، ہمیں آقا کا روزہ ایک بار تو دکھا دے. لیکن ان کی تاریخ کو پڑھنے سے ملتا ہے جب مدینہ منورہ میں ان کی زیارت ہوتی ہے اور حاضری ہوتی ہے تو وہ کچھ ٹائم بھی رکتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں. مرید کہتے ہیں اے ہمارے آقا آپ تو بڑے تڑپتے تھے یہاں آنے کے لیے، آپ تو بڑے جو ہے روتے تھے یہاں آنے کے لیے، اتنی ساری دیر آپ رکے ہیں اس کے بعد آ گئے ہیں. تو ان بزرگ نے فرمایا تھا میں آقا کی بارگاہ میں اور آقا کے روزے کے پاس صرف اتنی دیر کھڑا رہا جتنی دیر میں نے اپنی سانس کو روک رکھا، اور جب میری سانس پھولنے لگی، جب میری سانس نے کام کرنا چھوڑ دیا اس کے بعد میں واپس آ گیا. مریدوں نے عرض کیا کہ میرے آقا سانس کے کیا لینا دینا؟ ان بزرگ نے کہا تھا یہ بارگاہ رسالت ہے، یہ وہ بارگاہ ہے اللہ اکبر جہاں دن میں 70,000 فرشتے آتے ہیں وہ شام تک رہتے ہیں، اور شام کو 70,000 فرشتے آتے ہیں وہ صبح تک رہتے ہیں. وہ اتنی بڑی بارگاہ ہے جس کا ایک مرتبہ فرشتے کا نمبر آ گیا ہے، قیامت تک دوبارہ اس فرشتے کا نمبر یہاں آنے کو نہیں آئے گا. اس لیے اس بارگاہ کا اتنا ادب ضروری ہے کہ میں اس بارگاہ میں سانس لینا بھی بے ادبی سمجھتا ہوں. بتائیں جو بزرگ وہاں پر سانس لینا بے ادبی سمجھتے ہو، ہمارا نوجوان جا رہا ہے وہاں پر مائل لینے کے بعد فوٹو لے رہا ہے، وہاں پر جو ہے
گے، وہاں تصویر بناؤ گے تو صرف تصویر بنے گی، لیکن اگر اللہ کی بارگاہ میں اپنی تقدیر کو بدلنا چاہو گے، اللہ آپ کی تقدیر کو بدل دے گا۔ جیسے ہی بیت اللہ شریف سامنے ہے، ہم نے تو ایسا خود دیکھا ہے نیٹ پر، اللہ اکبر معاذ اللہ رب العالمین، کہ بیت اللہ شریف کی طرف وہ پیٹ کیے ہوئے ہیں، وہ سامنے سے فوٹو لے رہے ہیں، سامنے سے پک لے رہے ہیں۔ ارے شرم نہیں آتی کہ دنیا میں رہنے کے بعد جس کی طرف وہ قیامت تک نماز پڑھ رہے ہیں، آج وہ بیت اللہ شریف سامنے ہے تمہارے، تو تم اس کی طرف پیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ یاد رکھیں، یاد رکھیں، اسٹیٹس لگانے کے لیے فوٹو لیتے ہیں، ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے فوٹو لیتے ہیں، ارے ہمیں بھی وہ کہیں گے ہمارا بھی فوٹو ہے، ہمارا بھی وہاں کا جو ہے یہ جو ہے اللہ اکبر نشان رہ جاتا ہے۔ ارے کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے حج کیا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمرہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے حج کر رہے ہیں یا فوٹو بنانے کے لیے عمرہ کر رہے ہیں، تو پھر فوٹو تک تمہارا عمرہ اور حج رہا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کو منانے کے لیے حج کر رہے ہیں تو اللہ ایسے حج اور عمرے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ وہاں فوٹو بنانے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک بڑے اچھے عالم صاحب کہتے ہیں وہ تصویر بنانے کی جگہ نہیں ہے، وہ تقدیر بنانے کی جگہ ہے۔ وہاں ہم لگاتے ہیں فوٹو، لوگ ہمیں شیئر کریں، لوگ ہمیں لائک کریں، لوگ ہمیں اللہ اکبر فالو کریں۔ اللہ اکبر، ارے نادان، آج تو کس بارگاہ میں آیا ہے؟ آج تو کتنی بلند اور والی جگہ پر آیا ہوا ہے، یہاں پر بھی تیرا خیال یہی ہے فوٹو ڈالوں گا فیس بک پر، لوگ لائک کریں گے، فوٹو ڈالوں گا اسٹیٹس پر، لوگ فالو کریں گے، فوٹو ڈالوں گا اپنے وغیرہ وغیرہ ایپس وغیرہ پر، لوگ دیکھیں گے۔ اللہ اکبر، لوگوں کی وجہ سے، تو لائک کی وجہ سے فوٹو لگاتا ہے، تجھے 100 لائک ملے، تجھے 1000 لائک ملے، تجھے 1 کروڑ لائک ملے۔ اللہ اکبر، کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، فوٹو نہ لگاتا کہ لوگ لائک کریں گے، لوگوں نے لائک کیا تو ملا کیا ہے تجھے؟ لیکن ہاں اگر تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، اللہ کے اس پیارے بیت اللہ شریف میں اگر تو رونے کے بعد، اپنی جو ہے دریا وزاری کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا، رسول اللہ سے فریاد لیتا، تو پھر اگر اللہ کے رسول تجھے 1 مرتبہ بھی لائک کر دیتے تو تیری دنیا بھی سمجھ جاتی اور تیری آخرت بھی سمجھ جاتی۔ لوگوں لائک کرنے میں ہم پڑے ہیں، ارے اللہ کے رسول اگر لائک 1 کر دے تو دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ ہمیں تو پڑی ہے لوگ لائک کریں گے۔ یاد رکھیں، اگر اللہ اس دولت سے مالا مال فرمائے، اگر اللہ یہ دن دکھائے تو پھر ہم ایسا نہ کریں۔ ہاں یار، ایک الگ بات ہے کہ ہمیں جو ہے کئی دن ہو چکے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر ہم اپنے آرام سے بیٹھے ہیں، تو صرف ہم بیت اللہ شریف کا فوٹو لے لیں اپنے جو ہے فون میں رکھنے کے لیے، مدینہ شریف کے پیارے پیارے گنبد کا فوٹو لے لیں اپنے اس میں رکھنے کے لیے، لیکن کیا ضروری ہے کہ بیت اللہ شریف کی طرف پیٹ کیے ہوئے ہیں وہ ادھر سے فوٹو لے رہے ہیں، مدینہ کی منورہ کی طرف پیٹ کیے ہوئے ہیں ادھر سے فوٹو لے رہے ہیں؟ ارے تمہارے سامنے اگر مجھ جیسا ناہنجار اور مجھ جیسا بدبخت کھڑا ہو تو تم میری جانب پیٹ کرنا گوارا نہ کرتے، مولانا کھڑے ہیں یار، وہاں تو مولاؤں کا مولا ہے، آقاؤں کے آقا ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، چاند کی جو ہے چاندنی کو بنایا، ستاروں کی چمک کو بنایا، سورج کی نورانیت کو بنایا، اللہ نے جن کے صدقے میں دن کی روشنی کو بنایا، رات کے اس جو ہے اندھیروں کو بنایا، اس کی بارگاہ میں ہے ہم۔ اللہ اکبر، وہاں تصویر نہ بنائیں بلکہ بار بار کہہ رہا ہوں وہاں جا کر اپنی تقدیر بنا لیں، اور جب آپ تقدیر بنا لیں گے انشاءاللہ تو دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے، شفاعت واجب ہو جاتی ہے، یعنی اب اللہ کے رسول اس کی شفاعت ضرور فرمائیں گے۔ لہذا کرنا یہ ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے، وہاں پر بے ادبی نہ ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت پتہ کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے،
والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے حضور زندہ ہے۔ جب یہاں پر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں حضور زندہ ہے، تو جب ہم بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں تو کیا وہاں پر ہمیں رسول نہ دیکھ رہے ہیں؟ وہاں پر ہمارے آقا ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے سبق دیا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو یہ اس بات کا ادب ملحوظ رکھیں۔ جانا کیسے؟ گئے مدینہ المنورہ میں داخل ہوتے ہیں، باب السلام ایک دروازہ ہے، اس دروازے سے انٹری ہوتی ہے، اور مدینہ المنورہ کی بارگاہ میں، یعنی اب وہ جالیاں قریب ہیں، اللہ اکبر، جن کے لیے شاعر کہتے ہیں جالیاں دیکھوں گے دیواروں در و باب حرام، اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں۔ وہ جالیاں، مقدس جالیاں، دعا کریں ہر جملے پر اللہ ان جالیوں کو ہمیں اپنی ماتوں کی نگاہوں سے دیکھنا نصیب فرمائے۔ ان جالیوں کے قریب جب جاتے ہیں تو وہاں جالیوں کے بالکل جو ہے جالیوں پر سوراخ نظر آتے ہیں۔ شروع میں 2 سوراخ ہیں، ان سوراخوں میں وہ ویسی ہی سوراخ ہے، وہاں پر کوئی نہیں ہے۔ لاسٹ میں 2 سوراخ ہیں، وہ بھی سوراخ خالی ہی ہیں، لیکن جو بیچ میں 3 سوراخ ہیں، تو سب سے بڑا جو سوراخ ہے وہی مدینے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، اپنی اور ساری کائنات کے وجہ تخلیقات، اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں، چار ساز دردمندہ، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم فقیروں کی سرور، شہر یار کرم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہ، نوشہ بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، خسرو خوبا، سیاہ لامکان، در اللہ مکنون، سر اللہ مخزون، عالم ما کان و ما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل و اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، وجہ تخلیق کائنات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیارا اور مقدس جو ہے سوراخ ہے، جس میں آپ کا جسم اطہر اپنی پوری شان کے ساتھ تشریف فرما ہے، وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کا خاص سوراخ ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ہے تو وہ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، اور خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ یہ جو مہینہ ہے نا، تو اس مہینے میں افضل بشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا وصالی مہینہ ہے، اور اسی مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا ہے، جو دنیا کے سب سے بڑے عاشق رسول ہیں، جو سب سے بڑے وفادار ہیں، جو سارے صحابہ کے امام ہیں، جو نبیوں اور رسولوں کے بعد پورے زمین پر جن کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے، ان ابو بکر صدیق کا یہی مہینہ ہے۔ اور اسی مہینے میں جناب مشکور بھائی کو وہاں پر ان کے دربار میں حاضری جو ہے نصیب ہو رہی ہے۔ دعا کریں حضرت ابو بکر صدیق کے فیضان سے ان کو معلومات فرمائے۔ ہم جاتے ہیں نا، ہم جاتے ہیں کلیر شریف جاتے ہیں، سیکری شریف جاتے ہیں، اجمیر شریف جائیں گے انشاءاللہ، آنے والا مہینہ آ رہا ہے، کیوں کہ ان کا عرس کا ٹائم ہے، تو بتائیں تو یہ وہ وہاں جا رہے ہیں۔ ویسے تو حضور سرور کائنات کا جو وصالی اور جو پیدائشی مہینہ ہے وہ ربیع الاول شریف ہے، لیکن ان کا نہ ملا تو کم سے کم ان کے جو ہے عاشق اور ان کے محبوب اور ان کے اللہ اکبر کبیرہ سچے اور پکے عاشق رسول حضرت ابو بکر صدیق کا مہینہ ان کو مل رہا ہے۔ دعا کریں اس مہینے کے بدولت اللہ پاک ان کی عمر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اسی مہینے میں ہوا، اور اس کے ہی اگلا جو سوراخ ہے اللہ اکبر، تو پھر وہ ان کا ہے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، جن کے نام سے شیطان آج بھی کانپتا ہوا نظر آتا ہے، جن کے نام سے اللہ اکبر، جن کی شان تو یہ تھی نا کہ اگر گلی سے کسی سے گزر جائیں تو شیطان بھی آتا ہو تو اپنا راستہ بدلتا ہوا نظر آتا تھا، یہ ہے حضرت عمر۔ بہرحال تو ان کا وہ ہے، یہ وہاں پر کرنا یہ ہے، دیکھیے جائیں اور وہاں پر خاص طور سے مدینہ شریف میں یہ ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کریں، اس لیے کہ وہاں ایسا جاہل ہے کہ
کہ جب یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے تو ان کو وہ وہاں سے باہر کر دیں گے، اس لیے کہ وہ اتنے بڑے کم وقت ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کو ان کے جو ہے لیے وہ غلط سمجھتے ہیں اور اس کو غلط مانتے ہیں اور کرنے بھی نہیں دیتے۔ اس لیے دیکھیے اللہ کے رسول تو دلوں کے حالت سے واقف ہے، بس بڑے ادب و احترام کے ساتھ جائیں اور جانے کے بعد جیسے حضور سرور کائنات کا وہ مقدس سراغ ان کی نظروں کے سامنے ہو تو وہاں پر سب سے پہلے اپنا سلام پیش کریں، السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس کے بعد جو ہے جو لوگ ان سے سلام کے لیے کہہ رہے ہیں ہو سکے تو یہی کہہ دیں یا رسول اللہ، جن لوگوں نے اور جن آپ کے وفادار امتیوں نے آپ پر سلام بھیجا ہے اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ خاص طور سے یہ ہمارے سلام کو بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کریں اور یہ دعا کریں اللہ جس طرح آج ہمیں تو نے اپنے محبوب کے روزے کی زیارت سے مالا مال کیا ہے، اسی طرح ہر سچے عاشق اور ہر امتی کو اس دربار میں آنا نصیب فرمائے۔ وہاں پر سلام پیش کریں، پھر ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں آئیں گے، یعنی وہ چلتے رہتے ہیں، لوگ وہاں زیادہ دیر رکنے بھی نہیں دیتے، بس ادب و احترام کے ساتھ سلام پیش کر کے درود شریف پڑھ کے وہاں پر بھی اپنی دعا کریں، اپنی فریاد مانگیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہاں پر جو جملے آپ کہیں گے وہ اللہ کے رسول آپ کو عطا کریں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہید بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اللہ اکبر۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے حریرہ تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، وہ نبی سامنے ہے نا تو وہاں پر تو مانگ لے، بس دینے والا ہے سچا۔ آپ بھی کہہ دیں تو بڑا اچھا ہے، پڑھیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، سب سے والا و اعلیٰ، دونوں عالم کا دولہ، دونوں عالم کا دولہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، وہ دینے والا ہی ہے نا تو وہاں پر نہ مانگیں گے تو کہاں پر مانگیں گے، اس لیے وہاں پر خاص طور سے دعائیں کریں۔ اس کے بعد ایک اور ہے، جیسے انشاءاللہ یہاں بھی یہ بھی مانگیں گے تو بھی قبول ہوگی، اور جو بیت اللہ شریف میں اپنی نگاہوں کو ٹک ٹکی جما کر مانگیں گے وہ بھی قبول ہوگی، لیکن ایک اور بات یہاں پر پوشیدہ بات ہے۔ دیکھیں ہم نے حضور سرور کائنات کے روزے کی زیارت کر لی تو میں خود کہتا ہوں کہ وہاں پر وہ تو خود بھی نہ رکنے دیتے، لیکن ویسے بھی وہاں پر بارگاہ رسالت کے جسٹ سامنے زیادہ دیر خود بھی نہ رکے، کہیں ایسا کوئی ہم سے فیل نہ ہو جائے جس کی وجہ سے بارگاہ رسالت میں بے ادبی ہو جائے، اس وجہ سے وہاں پر زیادہ دیر رکے بھی نہ، اپنے پیچھے کو آ جائیں۔ مسجد نبوی ہے وہ مسجد نبوی جس میں اللہ اکبر کبیرہ ایک رکعت نفل نماز پڑھنے سے اللہ پاک بے حساب نفل و نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج وہ مسجد نبوی ہے، جتنی چاہیں، میں تو یہ کہتا ہوں وہاں تو جو ہے نہ دھیان دے کھانے پر، نہ دھیان دے فیسلٹی پر، نہ دھیان دے رہن سہن پر، جتنا بھی ہو سکے بس نمازیں پڑھتے جائیں، جتنا بھی ہو سکے درود شریف کی تلاوتیں کرتے جائیں، جتنا بھی ہو سکے اس بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے رہیں، ورنہ بڑے جلدی سے وہ ایام ختم ہو جاتے ہیں، پھر سوائے افسوس کے کچھ نہیں رہتا، پھر وہ دن بڑے قریب ہو جاتے ہیں کہ ہمیں واپسی کا بھی جو ہے حکم ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہاں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، تلاوتیں کریں، ریاضتیں کریں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ تو بہرحال مسجد نبوی میں جتنا ہو سکے نفل نماز پڑھیں، اور فرائض جو ہے فریضے والی جو مطلب ضروری ہیں وہ بھی پڑھیں، اور لیکن ہاں اس بات کا بھی یاد رکھیں خانہ کعبہ میں جو ہے اکثر یہ سنا بھی جاتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہاں پر جو امام حضرات ہیں وہ مطلب ہمارے اہل سنت والجماعت کے تعلق رکھنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ دوسرے جو ہے مطلب عقائد والے ہیں، اور ان کے عقائد بڑے جو ہے مطلب بھونڈے نظر آتے ہیں، اس لیے جتنا ہو سکے ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں بلکہ الگ پڑھیں۔ انشاءاللہ الگ پڑھیں گے اللہ پاک وہیں پر پڑھنے کا جماعت کا ثواب ہوتا ہے۔ مجبوری ہے کریں تو کیا کریں، ہے نا، اس لیے حکومت ہی جو ہے مطلب اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ بہرحال میں اس بات کو جو ہے میں کہہ بھی چکا ہوں اور بھی کہوں گا، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا مدینہ شریف کی زیارت ہو چکی ہے،
اب ہمیں دعا یہاں بھی بالکل گارنٹی کے ساتھ قبول کروانی ہے۔ ویسے تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پختہ ہمارا ارادہ نہیں، یقین نہیں، ظن غالب ہے، جو وہاں پر مانگتے ہیں اللہ کے رسول وہ ہم کو پورا کر دیتے ہیں، ہے نا۔ شاعر فرماتا ہے محبوب جو بنایا تو ایسا بنا دیا، محبوب جو بنایا تو ایسا بنا دیا، اللہ اکبر۔ آگے سماعت کریں تو جب جیسے وہاں پر گزر رہے ہیں، اس کے بعد قریبی قبرستان ہے جس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے، وہ قبرستان اللہ اکبر اس کی شان بھی بڑی اعلیٰ ہے۔ وہاں پر حضور سرور کائنات کی پیاری اخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہاں مدفون ہیں۔ آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن وہاں پر ہیں، بڑے بڑے حضرت عثمان غنی جو تیسرے خلیفہ ہیں جو حضور سرور کائنات کے دو مرتبہ داماد بننے کا شرف جس نے حاصل کیا، وہ حضرت عثمان غنی وہیں پر ہیں۔ بڑے بڑے اکابر صحابہ وہاں پر ہیں، اللہ اکبر۔ اور ساتھ ہی ساتھ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ جو حضور سرور کائنات کے چچا ہیں، جن کو جنگ میں شہید کر دیا گیا تھا، وہ بھی وہاں پر ہیں۔ ان کا مزار تو مخصوص طریقے سے مل جائے گا، بتا بھی دیا جاتا ہے، اور وہاں پر بھی جو ہے مطلب فورس کھڑی ہوتی ہے۔ لہٰذا انہیں چاہیے یہ کہ جیسے ہی جنت البقیع جائیں تو جنت البقیع میں حضرت فاطمہ الزہرا کے مزار کا خاص طور سے وہاں پر حاضری دیں۔ حضرت حسن ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، اور بھی جتنے بھی صحابہ ہیں، ہر صحابی جنتی ہے۔ اللہ کے رسول کا ہر صحابی کا مقام الگ ہی ہے، لیکن خاص طور سے ان کی بارگاہوں میں جا کر حضرت امیر حمزہ کی جو قبر ہے وہاں جائیں، وہاں جا کر دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد اس کے بعد فوراً ریٹرن واپس آئیں، اور واپس جب آئیں تو کسی سے کلام نہ کریں، بات چیت نہ کریں، بلکہ ایسے ہی واپس آئیں، پھر بارگاہ رسالت میں حاضری دیں۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضری دے کر اس بات سے کہیں، اے میرے آقا، تمہارے چچا جان حضرت امیر حمزہ کی پیاری قبر کے پاس سے آ رہا ہوں اور وہاں پر اپنی فریاد رکھ کر آیا ہوں، یا رسول اللہ میری فریاد بھی آپ پوری کر دیجئے۔ تو بتایا یہ ہے کہ اگر حضرت امیر حمزہ کی قبر کے بعد آپ رسول کی بارگاہ میں آئیں گے، بارگاہ رسالت میں اپنی عرضی کریں گے، پیش کریں گے، تو انشاءاللہ جو بھی عرضی پیش کریں گے اللہ کے رسول ہر ایک عرضی کو اپنی بارگاہ میں پوری فرما دیں گے۔ تو اس بات کو بھی خاص خیال رکھیں، اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ کے اس گھر اور اللہ کے محبوب کے پیارے روزے کی بارگاہ میں جانے سے اللہ پاک جو ہے دونوں جہان کی برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اس کے بعد پھر بھی وقتاً فوقتاً، رفتہ و رفتہ جتنا بھی ہو سکے حضور کے روزے کے سامنے اپنی نگاہوں کو جما کر رکھیں، وہاں پر رہیں۔ ادب و ادب کا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب جا رہے ہیں، مین بات بس ادب کا، ادب ضروری ہے۔ ادب اگر کر لیا ہے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے، اور پھر اللہ نے چاہا تو عمرہ بھی بارگاہ رسالت میں قبول ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر اللہ دونوں جہان کی برکتوں سے بھی مالا مال فرمائے گا۔ بس زیادہ نہ ٹائم لیتے ہوئے یہیں پر اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں۔